السلام علیکم، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا سنیں، اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ انسان کی 3 طریقوں سے نگرانی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ حفاظت کا ہے، جب اللہ آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ یعنی دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تیسرا ذمہ اٹھانا ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی کوئی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری جانوں کا اور ہمارے مال کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو آنکھوں کے جھپکنے کے درمیان میں ہونے والی باتیں بھی جانتا ہے، جو ایک وقت میں دونوں جہانوں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، اور ہم سے تب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم پر تو کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں ہیں تو پھر آپ کو یہ کیوں پریشانی ہے کہ آپ کا مانگا ہوا یا آپ کو ملا ہوا کسی اور کے پاس چلا گیا تو؟ نہیں جائے گا۔ جب تک آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے تب تک آپ کا کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کو اس نے کون سی چیز کس طریقے سے دینی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ نصیب کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے، پھر چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، پھر چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ آج تک آپ کو جو بھی ملا ہے وہ نصیب کا ہی ملا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، حالانکہ دعائیں ایسے کام نہیں کرتی۔ اصل میں دعائیں بھی ہمیں نصیب سے ہی ملتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ نصیب میں آگے کیا لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نصیب میں وہ دعائیں لکھی ہوں جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ کو تو ہمیشہ سے پتا ہے کہ ہم نے زندگی کے کون سے موڑ پر کب اور کیا دعا مانگنی ہے، تو اللہ کو نصیب بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے پہلے سے ہی وہ سب لکھ رکھا ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم زندگی بھر اسی پریشانی میں رہتے ہیں، اگر فلاں چیز ہم سے کسی نے چھین لی تو، فلاں چیز ہم سے دور ہو گئی تو۔ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی سوچی تو قریش کے سبھی لوگوں کو یہ فکر لگ گئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تو نہ جانے عرب کے کتنے لوگوں کو اور قبیلوں کو اسلام کی جانب موڑ دیں گے، اور اس فکر نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے لگے، اور ان منصوبوں میں سے جو ایک منصوبہ طے پایا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تھا، جو کہ ابو جہل کا منصوبہ تھا، اور پھر قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک انسان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل کر دیں۔ وہیں حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آج کی رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، کافروں نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ گئے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح ہوتے ہی جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی ہیں،
اور یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت علی سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن کفار پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ تک پہنچ گئے جس کی غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کافی ڈھونڈا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں ملے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی نظر غار کی طرف پڑی۔ وہ غار میں جانے لگے تو ان کی نظر مکڑی کے جالے پر پڑی جو غار کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہوتے تو یہ جالا ثابت کیوں ہوتا؟ یہ سوچ کر وہ واپس چل دیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ مدینہ پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کفار کی سازش کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے بتا دیا تھا، اور بے شک میرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ تدبیریں کی کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے وہ نہ چھین لیں جو آپ کے پاس ہے۔ کفار کی اتنی کوششوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کیونکہ ان کا محافظ تو اللہ تھا، ہمارا نگران بھی تو اللہ ہی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی نگرانی بڑی سختی سے کرتا ہے۔ کسی کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کفار کے جنگل سے نکل جائیں گے؟ عام طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محافظ اللہ کو بنا لیا تھا، اور جس کا محافظ اللہ ہو تو پھر اسے کون ہی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ نہ صرف ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جو آپ نے دعاؤں میں مانگی ہوتی ہیں، بلکہ اللہ آپ کو ان چیزوں تک پہنچنے کے راستے بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سپرد خود کو کر دیتے ہو، اللہ آپ کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو الٹا انہی پر ڈال دیتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، تب تک آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر کوئی ایڑی چوٹی کا ہی زور کیوں نہ لگا لے۔ اللہ کے منصوبوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقتوں سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا۔ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کہنے پر اللہ نے نہیں چلنا۔ اللہ نے تو جیسا چاہنا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اور اللہ نے جب چاہنا ہے تب ہی کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کون کب کیا کرتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جو آپ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے جو آپ سوچتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا، وہ دیکھ رہا ہے جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، وہ دیکھ رہا ہے کس کو آپ نے تکلیف دی، وہ دیکھ رہا ہے کس نے آپ کو تکلیف دی۔ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور پھر اسے اپنی کتاب میں ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ثبوت کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ برا کام کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا، اسے کرتے ہوئے کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی اچھا کام کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آئے نا کہ یہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرے گا، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ جس برے کام کو آپ یہ سوچ کر کرنے لگے کہ کون سا کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کام کا وٹنس اللہ ہوتا ہے،
اور اس سے بڑا وٹنس تو اور کوئی نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر وہ برا کام آپ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بھی اللہ ہی آپ کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، اور آپ کے اعمال نامے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اللہ کے خوف سے یا اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر اس کام کو چھوڑنے کا اجر آپ کو اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ برائی لوگوں سے کبھی نہیں چھٹتی، پھر چاہے وہ برائی کرتے ہوئے آپ کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اور اس برائی کو چھوڑنے والی اچھائی بھی کبھی بھی نہیں دکھتی، پھر اس اچھائی کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ بڑی جان مارنی پڑتی ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے جسے کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین موقع ہے، لیکن انہیں چھوڑنے کا اجر بھی تو پھر اس ماری ہوئی جان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو گناہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اس کے بدلے انسان کو ایسی لذتیں عطا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے ساری لذتیں، سارے ذائقے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں شخص نے برا کیا تو پھر بھی اللہ نے اسے اتنی خوشیاں دے رکھی ہیں، اور ہم تو یہاں روز مرتے ہیں، تو شاید اللہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پتہ ہے ہر شخص اپنی اپنی ذات میں اس چیز کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی غلط کی تھی۔ اب کوئی اگر ہمارے سامنے مسکرا رہا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ واقعی میں خوش ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جب برا کرتے ہو نا تو آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، آپ کا ضمیر آپ کو مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ جب خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ہمارے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ ہمیں آخر تک پلٹ آنے کا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن جب لوگ ایسا نہیں کرتے تو اللہ انہیں پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ مہلت تو دیتا ہے اور اس مہلت کے دوران آسانیاں بھی دیتا ہے، لیکن جب اس مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب پھر اللہ ظالموں کو جکڑتا ہے، اور ایسے جکڑتا ہے کہ پھر انسان اس دن کتنی ہی معافی کیوں نہ مانگ لے، کتنی ہی توبہ کیوں نہ کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے سے مراد ہے قیامت کا دن، دوزخ کا منظر ہے، جب وہ آگ میں کھولتے ہوئے پانی کا منظر دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور تب کچھ بھی اس کھولتے ہوئے پانی کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں شاید بچ بھی جائیں، لیکن روز محشر ہم ان ناانصافیوں سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکیں گے جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کی تھی، اور ضروری نہیں کہ وہ ناانصافیاں بڑی ہی ہوں، ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی ناانصافی کا بدلہ دینا ہوگا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ برا کیوں کیا، فلاں کا حق کیوں کھایا، فلاں کی چغلی کیوں لگائی، فلاں پر بغیر کسی ثبوت کے بہتان کیوں لگایا، یا پھر فلاں کی مدد کرنے کی طاقت تھی تو پھر بھی اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ ہمیں بڑے بڑے گناہوں نے رسوا نہیں کرنا، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں نے اللہ کے سامنے شرمندہ کرنا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی وجوہات پر جہنم کا ایندھن نہیں بننا، ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں نے جنت کا دروازہ ہم پر بند کر دینا ہے۔ پھر ہم سوچیں گے کتنا معمولی سمجھتے تھے ہم، وہ کام آج ہم پر کتنا بھاری پڑ گیا۔ پھر اللہ سے منتیں کریں گے کہ کاش وہ بس ایک موقع دے دے، اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اور آپ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکیں جو غلط کیا تھا۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور تب آپ کو واپس زمین پر نہیں بھیجا جائے گا، تب اعمال سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا، تب تو پھر وہی ہوگا جو کیا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ ہماری ضروریات اور خواہشات کی بھی نگرانی کرتا ہے، اور اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کرنے کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ نہیں لکھا تو آپ غلط ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق پہلے سے ہی اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ آپ کو کب کون سی نعمت ملنی ہے
آپ کی کب اور کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ کو رزق کن کن ذریعوں سے ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے، یہ سب کچھ اللہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کا بندوبست اللہ تبھی سے کر چکا ہے جب آپ کے جسم میں جان بھی نہیں پھونکی گئی تھی، تو پھر آپ کو کیوں فکر ستا رہی ہے؟ آپ کا رزق تو اس نے پہنچانا ہے جو ایک ایک چڑیا کے گھونسلے کی خبر رکھتا ہے، جسے چیٹی کے ایک ایک بل کا علم ہے، اور وہ انہیں انہی کی جگہ پر رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ تو ہر جاندار سے واقف ہے کہ کون کہاں کیا مانگ رہا ہے اور کس کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، جو جانوروں کو جنگلوں میں رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، جو اڑتے ہوئے پرندوں کو ہواؤں میں رزق دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہمیں پرندوں جیسا توکل رکھنا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا رزق کیسے آنا ہے، لیکن انہیں اتنا یقین ضرور ہوتا ہے کہ ان کا رزق آنا ہے۔ وہ وسائل پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان وسائل کو بنانے والے پر یقین رکھتے ہیں، اور دیکھو پھر کیسے ان کے لیے وسائل بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو بس آپ کو مانگا ہوا نہیں ملتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ خرچ کرنے پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی رزق دیا تھا، اور 40 دن تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ انہیں رزق کہاں سے اور کیسے ملا، بس انہوں نے یقین رکھا اور انہیں ملا۔ آپ بھی یقین رکھیں، آپ کو بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ۔